خدا کا کیا تھا؟ ظہور تھا. خدا جو ہے اپنے انسانوں میں موجود تھا. جس طرح آپ نے یہاں پر سنا ہے کہ مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. اسی طرح آپ اگر پہلی سلاطین کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت کو پڑھیں، یسایہ کی کتاب کا 6واں باب اور اس کی 3ری آیت کو پڑھیں، اور حزقیل کی کتاب کا 1 باب اس کی 28ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو ان سب میں جو ہے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، خدا کے جلال کا. تو خداوند یسوع مسیح خدا کا جلال ہے، اور جس کے لیے یوحنا رسول نے یہ لفظ استعمال کیے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور اسی تو ہم آج خداوند کے کلام میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ جب خدا کے جلال کی بات ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے جلال کی بات ہوتی ہے، تو اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ خدا کی پریزنس لوگوں میں، خدا کے لوگوں میں خدا کی پریزنس اس کی موجودگی. تو عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے آج یہ بات سیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول نے اس بات کو واضح کیا کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جسے کلام کہا گیا ہے، وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اور وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو عزیزو، ایک طرف تو وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ محض ایک دھوکہ ہے، وہ صرف ایک انسانوں کو نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کی باڈی نہیں ہے. تو اس سے لوگوں نے مسٹیکن ریفرنس جو تھی اس کو جو ہے بحال رکھتے ہوئے یہ کہا کہ وہ محض انسان ہے. ان ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے مقدس یوحنا رسول نے انجیل اور 3 خطوط جو ہیں وہ لکھے. اور اگر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ آپ ان کو پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اور پھر 3 خطوط کو، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ پہلی اور دوسری صدی کی جو ہیرسیز تھیں، جو بدعتیں تھیں، جو کلٹس تھیں، ان کا جواب دینے کے لیے یہ انجیل جو ہے وہ لکھی گئی. اور اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا ہے، اور جلال یعنی خدا کا جلال خدا مسیح خداوند کے روپ میں انسانوں کے درمیان تھا. اور عزیزو، وہ انسان جو ہے وہ اس لیے بنا تاکہ آپ اور میں اسے دیکھ کر زندہ رہ سکیں. مقصد یہ تھا جسم کو اختیار کرنے کا کہ آپ اور میں اسے دیکھ کر زندہ رہ سکیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح انسانی روح کو پہن کر اس دنیا میں آیا. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ کامل خدا ہے، کامل انسان ہے، اور اس انسان ہونے کے ناطے بھی وہ یونیک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس نے کہا اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور کوئی اس کی زمینی زندگی میں اس پر گناہ یا جرم ثابت نہیں کر سکا تھا. اور گواہیاں یہ تھیں کہ بے شک یہ کیا ہے؟ راست باز ہے. عزیزو، ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. اور میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے خداوند یسوع مسیح جسے ذہن سے جو ہے جانا جاتا ہے، دل سے قبول کیا جاتا ہے، اور زندگی میں وہ عمل میں لایا جاتا ہے. آئیے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. مقدس باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے قدموں میں حاضر ہیں، جس نے ہم پر یہ بات واضح کی کہ تیرا بیٹا فی الحقیقت جہان کا منجی ہے، اور وہ اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم آزاد کیے جائیں، اور وہ اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پائیں اور ہم تیری قربت اور نزدیکی میں آ جائیں. اور وہ انسانی روپ میں تیرا اظہار تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور باپ اسمانی بخش دے کہ ہم اسے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اور ہم ہمیشہ اس کی عزت اور تعظیم کرتے رہیں، اور اس پر اپنی آنکھیں لگائے رکھیں، کیونکہ وہی ہماری ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع ہے.
तेरे बुजुर्ग नाम में मांग लेते